السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ الرحمن کی قدر کسی جاننے والے سے پوچھو، اور ایمان کی جو قدر و قیمت ہے وہ کسی ایماندار سے پوچھو۔ ایمان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس باندی سے پوچھو جو نبی علیہ السلام کے دور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا کرتی تھیں، اور باتوں باتوں میں ایک شعر پڑھتی تھی اکثر، جس کے اندر چیل کا ذکر ہوتا تھا اور ہار کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم شعر اکثر پڑھتی ہو، یہ چیل اور ہار کا کیا چکر ہے؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ یہ ایسا دن تھا، ایسا مبارک دن تھا کہ اگر یہ چیل نہ ہوتی یا چیل نے جو کام کیا یہ واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو میں آج مومنہ نہ ہوتی۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے جو لوگ تھے جن کی میں خادمہ تھی، میں جن کی باندی تھی، انہوں نے میرے اوپر کہتے ہیں کہ چوری کا الزام لگایا کہ اس نے ہار چرا لیا ہے گھر سے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں چرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور بہت سختی کی، مارنا شروع کر دیا، تماشا بن گیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ مجھے مار پٹائی کر رہے تھے کہ ہار اسی نے چرایا، ہار اسی نے چرایا ہے، اور میں کہتی جاتی تھی کہ اللہ میرا مالک گواہ ہے، میں نے ہار نہیں چرایا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ میں اس واقعے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد ایسے سنی کہ تھوڑی دیر گزری اور اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے وہ ہار اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ تو سارے لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ شرمندہ بھی ہوئے، اور ہار بھی ان کو بڑا قیمتی تھا، وہ بھی مل گیا۔ تو اس واقعے سے اس باندی کا دل اتنا مضبوط ہوا کہ اللہ نے اس کی عزت رکھی، اللہ نے اس کو سچا ثابت کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئی اللہ کے اوپر، دعوت چونکہ اٹھی ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئی اللہ کے اوپر۔ تو وہ اس کی جب بھی اس کو یاد آتی تھی تو اس ہار کا ذکر کرتی تھی، اس چیل کا ذکر کرتی تھی۔ دیکھیے چیل ہوتی ہے اوپر سے نیچے، کوئی کیڑا مکوڑا سمجھ کے اس نے وہ ہار جھپٹ کے لے لیا، اوپر جا کے جب دیکھا اس نے تو وہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس نے پھینک دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پروگرام بھی یہی تھا کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مشہور کرنا تھا، اور اس باندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک سبب بنانا تھا۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایمان ملے، اور جس وجہ سے ملے اس کی وہ بہت قدر کرتے ہیں، چونکہ ایمان کے وہ صحیح معنوں میں قدردان ہوتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے تجربے سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو دین کا استعمال جب ہم کریں گے ایمان اور اسلام کے لیے تو یہ کیسی خیر و برکت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہ شاہد صاحب ساتھی بنے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر سے اور فیس بک کے اوپر سے جب انہوں نے بیانات سنے اور تقریریں سنی اور ایمان عقیدے کی باتیں سنی تو ان کے دل کے اندر اتر گئی۔ پھر چند دن پہلے ایک اٹلی کا ساتھی ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ میرا یوٹیوب کے اوپر سے آپ کا بیان سنا۔ پھر اور کتنے لوگ، ہمارے ایک ساتھی ہیں جو آج کل گلگت میں ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی اسی طریقے سے اظہار کیا۔ تو یہ بات پھیل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم و فراست واقعی مومنانہ تھا، اور کس قدر انہوں نے فتویٰ دیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور ہم نے اللہ کے بھروسے کے اوپر کسی کی پرواہ نہ کی، کسی کی کوئی کیا کہتا ہے، پوری دنیا کے علماء اگر ایک طرف ہو جائیں۔ خیر بدعقیدہ یہ ہیں، ان کو جب ایمان کی سمجھ نہیں ہے تو ان کو باقی معاملات کی کیسے سمجھ آئے گی؟ تو ان سب کا فتویٰ اور ان سب کا اتحاد وہ ایک طرف، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم و فراست ایک طرف، ان کا فتویٰ بالکل درست ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے۔
اس طریقے سے زور دے کے انہوں نے کہا میری تحقیق، یہ نہیں کہ ہاں میری خیال، میری تحقیق، میری اس کا مطلب ہے بہت غور و فکر کیا ڈاکٹر صاحب نے اور اس نتیجے پر پہنچے. تو یہ زبردست قسم کا ان کا اتحاد ہے جس سے بہت ہی خیر و برکت نکل رہی ہے. اب غور کیجئے کس قدر وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بلکہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو کا استعمال کیا، اس طریقے سے تقریریں آپ نے اپلوڈ کر دیں اور لوگوں تک یہ پہنچیں تو یہ تصویر کے زمرے میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اس کا اندازہ لگائے یہ ان بدبختوں کے حصے میں آئی. اور کچھ اور بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ تو برائی ہے، اندازہ لگائیے، اس کو برائی کہتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. پتہ جائز چیز برائی ہوتی ہے؟ تو اندازہ لگائیں، ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ پہنچ بھی گیا پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ برائی ہے جی، یہ اچھی چیز نہیں ہے، نہ کیا جائے تو بہتر ہے اس انداز سے. اور کچھ اور ذرا اور یعنی کم درجے کے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یعنی ان کی رائے یہی ہے کہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جو اس کو پسند نہیں کرتا ہے نا، اس کا اس خیر و برکت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو اس کو پسند کرتا ہے ایمان عقیدے کی باتوں کو اس طریقے سے پھیلایا جائے، اس کا برابر کا اس کے اندر حصہ ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کا ایک حصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی آدمی خود علم والا نہیں ہے لیکن کسی دوسرے علم والے کو دیکھتا ہے اور اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا میں بھی اسی طریقے سے بیان کرتا، میں بھی اسی طریقے سے علم پھیلاتا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجر و ثواب میں دونوں بالکل برابر ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی خود دولت مند نہیں ہے، غریب ہے، لیکن کسی دولت مند والے مومن کو دیکھتا ہے جب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولت کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ جو غریب آدمی ہے مومن ہے وہ کہتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیتا نا تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا جس طرح یہ دوسرا مومن خرچ کر رہا ہے. تو یقین کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آدمی اجر و ثواب میں آخرت میں بالکل برابر ہوں گے. دیکھیے کیسا اللہ کا نظام ہے. تو اسی طریقے سے جو خیر کی کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے اس کا پھر اپنا انجام وہ خود ہی دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فہم و فراست عطا فرمایا اور یہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ ان سب مگرمچھوں کی مخالفت کے باوجود ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور ہمارا جو مرکزی ہمارا نظم ہے اس کے تحت ہم اس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ، سب کے مشورے سے اور سب کی بہت ہی زیادہ اس کے اندر بھائیوں کی دعائیں ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں ٹانگیں اڑاتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں اور باقی تو کمنٹس میں کیا کچھ نہیں لکھتے ہیں وہ یقین کیجئے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. واٹس ایپ کے اندر بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور فیس بک کے اوپر تو کیا کہنا ان کا. بہرحال ہر آدمی اپنے اعمال سمیٹ رہا بھائی، ہر آدمی اپنی کھیتی بو رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب وہ کاٹے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ خیر کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا دے گا، بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا دے گا. اور جو ہمارے بھائی اس میں حصہ لیتے ہیں یا ہمارے بحرین کے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر اس سوشل میڈیا کے اندر، خاص کر یہ یوٹیوب کے جو یہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جو ساتھی ہیں وہ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اور آگے پیچھے جتنے ہمارے ساتھی ہیں انگلینڈ میں ہیں اور ہمارے انڈیا میں ساتھی ہیں، دبئی میں ہیں اور سعودی عرب میں ہیں، اٹلی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، الحمدللہ. یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ بہت اس چیز کو، بلکہ کئی دفعہ فون ان کا آتا ہے کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور آپ کچھ جو ویڈیو ہوتے ہیں کہتے ہیں جلدی اپلوڈ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں برابر کا حصہ دار کرے مالک، اس کو شرف قبولیت بخشے مالک اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین.